بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 2 کرتے ہیں ڈسکس. ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اب نارمل بیہیویئر کو ہسٹری کے ساتھ ساتھ کیسے اس میں چینجز آئی ہیں, لوگ اس کو کیسے پہلے سمجھتے تھے, پھر کیا کیا ان کی سوچ میں کیسے چینجز آئی ہیں, اس کو اب نارمل بیہیویئر کو ٹریٹ کرنے میں میتھڈس میں کون کون سی چینجز آئی ہیں, یہ والا ہم لوگ آج سارا اسٹڈی کریں گے. اسٹڈی گروپ اگر آپ لوگ بی ایس سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ اسٹڈی گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جوائن کر لیں. ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے جہاں آپ لوگوں کو فری ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے, روزانہ روٹین ورک آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے, آپ لوگوں کی روٹین کو آسان کیا جاتا ہے, جی پی اے کو مینٹین رکھوایا جاتا ہے. تو آپ لوگ دوسرے جو ہیں وہ لیکچرز دوسرے سبجیکٹس کے بھی آپ لوگ لیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ آپ آگے جو ہے نا سبسکرائب لوگوں سے بھی کروائیں, آگے شیئر بھی کریں. اچھا, ہم لوگ اب پڑھتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو پڑھتے ہیں اب نارمل بیہیویئر کا. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں قدیم جو ہے لوگوں کے ویوز کیا ہوتے تھے اور وہ ٹریٹ کیسے کرتے تھے. پرانی جو سوسائٹیز ہوتی تھی غالباً وہ اب نارمل بیہیویئر کو سمجھتی تھی کہ یہ اب نارمل بیہیویئر اور کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ جو بری روحیں ہوتی ہیں, جو آتمائیں وغیرہ ہوتی ہیں نا, یہ وہی ہوتی ہیں جو چپک جاتی ہیں اور انسان جو ہے نا وہ اب نارمل بیہیو کرتا ہے. ان لوگوں کا یہ جو ویو تھا یہ بہت پرانا تھا. جو اسٹون ایج ہے نا, یعنی کہ وہ جو ایک پیریڈ تھا جہاں پہ پتھروں سے آگ جلائی جاتی تھی نا, یہ اس وقت کا زمانہ ہے. ان لوگوں کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جو بیہیویئرس ہوتے ہیں نا وہ اگر کسی انسان کا بیہیویئر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہے, کوئی سپر نیچرل کازز ہیں, کوئی قدرتی کوئی ایسے کوئی طاقتیں ہیں, کوئی بہت ہی جو بری طاقتیں ہیں جس کا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے. وہ دوسری بات یہ کہ وہ انسان کے جسم کو اور انسان کے مائنڈ کو ایسے دیکھا کرتے تھے کہ انسان کے اندر ہمیشہ اچھائی اور برائی کی ہمیشہ جنگ رہتی ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا یہ بھی بلیو ہوتا تھا کہ اب نارمل بیہیویئر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر اب بری چیزیں کرنے کی بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور اچھی چیزیں کرنے کی بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں, وہ جو برائی کے اوپر کنٹرول کرتے کرتے برائیوں کے خلاف, غلط سوچوں کے خلاف لڑتے لڑتے ایک انسان کا جو ہے نا وہ اب نارمل ہو جاتا ہے اس کا بیہیویئر. اس کے بعد وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ جو بری روحیں ہوتی ہیں یا کوئی برے جذبات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر لیتے ہیں, تو وہ اس وقت ٹریٹمنٹ ان کا کیسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بہت ہی وہ کہتے تھے کہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر قبضہ کر لیتی ہیں, تو اگر کسی کو بہت ہی سیویئر قسم کی اب نارمیلٹی ہوتی تھی نا تو وہ اس کو جو ہے نا وہ 2 طریقوں سے اس کو ٹریٹ کرتے تھے. ایک وہ ٹریفینیشن کرتے تھے اور ایک وہ ایگزورسزم کیا کرتے تھے, تاکہ جو بھی شیطانی روحیں ہیں, جو شیطانی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ انسان کی باڈی سے باہر نکل جائیں. یہ 2 میجر ان کے میتھڈ ہوتے تھے ٹریٹمنٹ کے. ٹریفننگ میں ہوتا تھا کہ ایک پتھر کا بنا ہوا ایک انسٹرومنٹ ہوتا تھا جس کو وہ ٹریفائن کہتے تھے, اس کو وہ یوز کر کے نا تو وہ انسان کی جو کھوپڑی ہوتی ہے اس کے اندر کھوپڑی میں گول سا سوراخ کیا کرتے تھے, تاکہ وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ اس سوراخ میں سے اب جتنی بھی بری طاقتیں ہیں نا وہ باہر نکل جائیں گی. دوسرا جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا نا وہ ہوتا تھا ایگزورسزم. اس میں تھا کہ مختلف قسم کی جو عبادتیں یا مختلف قسم کے جو پریکٹسز ہوتی ہیں نا وہ کی جاتی تھیں تاکہ انسان کے اندر سے یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کو باہر نکالا جائے. یا تو پریئر کی جاتی تھی, عبادت کی جاتی تھی, یا اس انسان کے نزدیک نا بہت زیادہ شور مچایا جاتا تھا, اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان کو جب بہت زیادہ شور سنائی دیتا ہے نا تو وہ شور کی وجہ سے اس کے اندر سے وہ شیطانی قوتیں تنگ ہو کے باہر نکل جاتی ہیں. اور کبھی کبھار وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ جو افلیکٹڈ ہوتا تھا, یعنی کہ جو افیکٹڈ بندہ ہوتا تھا جس کا اب نارمل بیہیویئر ہوتا تھا, جس کو وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر شیطانی قوتوں کا کوئی سایہ ہے, تو وہ اس کو فورس کرتے تھے اور اس کو مختلف عجیب سے ٹیسٹ کی نا وہ شراب وغیرہ اور وہ بھنگ وغیرہ وہ پلاتے تھے. یہ کچھ ایسا ہوتا بھی ہے, یہ کچھ جو ہے نا وہ درباروں پہ ایسا ہوتا ہے, وہ بھنگ کو وہ گھوٹ گھوٹ کے پی رہے ہوتے ہیں فقیر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے نا ہم لوگ اپنے اندر سے شیطانی قوتوں کو ختم کرتے ہیں. اور فلاگنگ واز بیٹنگ دا کلائنٹ, یعنی کہ کبھی کبھار تو لوگوں کو جو ہے نا جس کا اب نارمل بیہیویئر ہوتا تھا اس سے کوڑے مارے جاتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ کوڑے مار کے ہم لوگ جن نکال رہے ہیں. اور اس کے بعد کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کلائنٹ کو بھوکا رکھا جاتا تھا. یہ مختلف ایشیا کے مختلف حصوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے, اور یہ جو ایکسورسزم کی جو ٹیکنیکس ہیں نا یہ ابھی تک پاکستان میں کچھ ٹیکنیکس ابھی بھی استعمال کی جاتی ہیں. اس کے بعد یونان کے اور رومن کے جو ویوز تھے اور وہ کس طرح کے ٹریٹمنٹس یوز کرتے تھے, تقریباً 500 BC سے لے کے 500 AD تک دیکھیں گریکس جو ہے نا یونانیوں نے بہت زیادہ میڈیکل سائنس میں انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. آج کل جو ہم میڈیسنز یوز کرتے ہیں نا اس کا آغاز یونانیوں نے ہی کیا تھا. مختلف فیلڈز میں انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ان کے جو فلاسفرز ہیں, ان کے جو مختلف قسم کے جو فزیشینز تھے, انہوں نے مختلف قسم کی ایکسپلینیشنز بتائی ہیں اب نارمل بیہیویئر کے بارے میں, اور انہوں نے ٹریٹمنٹس بھی بہت زیادہ بتائے ہیں.
ہپوکریٹس تھے، ایک فلاسفر تھے، انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے مختلف قسم کی سائنسز کے اندر، پرٹیکولرلی میڈیکل فیلڈ میں انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ان کا یہ بلیف تھا اور وہ پڑھاتے بھی تھے نا، ٹیچنگ بھی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا یہ قدرتی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ کوئی بری روحوں کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیماریاں قدرتی طور پہ انسان کو جو ہے نا وہ لگ جاتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کے اندر 4 قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں، 4 قسم کے فلوئڈز پائے جاتے ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ اگر ان چاروں مذاہب کے درمیان کی یہ جو ہے نا اگر وہ ان بیلنس ہو جائے نا تو وہ بندہ ایب نارمل ہو جاتا ہے. ان مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس بتائے تھے تاکہ ان فلوئڈس کو جو ہے نا دوبارہ سے ری بیلنس کیا جائے. یہ فلوئڈس یعنی کہ ہیومرز یعنی کہ مزاح کون سے ہوتے ہیں؟ ایک غصے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیپینس کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ہوتی ہے جو سیڈنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ جب آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ اداس ہوتے ہیں، کبھی آپ غصہ کرتے ہیں، کبھی پیار سے بات کرتے ہیں، تو وہ 4 قسم کی اس طرح کے جو ہے نا وہ ہیومرز وہ مین بتاتے ہیں. اس کے بعد یورپ میں مڈل ایجز میں ڈیمونالوجی 1 یعنی کہ ڈیمونالوجی کا سے مطلب ہوتا ہے شیطانی، یعنی کہ جادو وغیرہ اور وہ شیطانی کام کر کے نا وہ سارا کچھ کیا کرتے تھے. 500 سے لے کے 1358 تک یہ مڈل ایجز جو تھی اس میں ڈیمونالوجی کا دوبارہ سے کنسیپٹ آ گیا تھا باہر. یعنی کہ پہلے تو ہپوکریٹس نے کہا تھا نا کہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، نیچرل کازز ہوتے ہیں، اس میں شیطان کا یا بری قوتوں کا کوئی اثر سایہ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے نا ڈیمونالوجی کا کہ شیطانی قوتوں کا، یہ دوبارہ سے باہر آنا شروع ہو گیا. جو چرچ تھے انہوں نے ان ساری سائنٹیفک انویسٹیگیشنز کو بالکل ان کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے ساری کی ساری ایجوکیشن کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا. یہ سائنٹیفکلی جو انہوں نے کہا تھا نا کہ نیچرل کازز ہوتے ہیں، جتنی بھی انویسٹیگیشنز تھیں ان کو انہوں نے جلا دیا اس پیریڈ میں. یہ وہ ایرا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے مذہبی جو عقیدے ہوتے ہیں ان کو ہر طرف دنیا میں بہت زیادہ پھیلایا تھا، ڈومینیٹ اس کو کیا تھا. اور وہ کہتے تھے چرچ والے، وہ کہتے تھے کہ ایب نارمیلٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ ایب نارمیلٹی وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر نا اچھائی اور برائی کے درمیان ایک تصادم، ایک جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں تنازع چل رہا ہوتا ہے، تو وہی ایب نارمیلٹی وہیں سے آتی ہے. پہلے کی جو شروع کی جو ڈیمونالوجیکل ٹریٹمنٹس تھیں وہ پھر سے باہر آ گئی. ایکسورسزم یعنی کہ جو شیطانیت والے کو وہ ٹریٹ کرنے کو، بری قوتوں کو ٹریٹ کرنے کے جو طریقے تھے نا، ایکسورسزم اور وہ جو کھوپڑی میں سے سراغ کرنا اور یہ مختلف ٹیکنیکس پھر دوبارہ سے وہ پریویل ہو گئی، دوبارہ لوگوں نے پھر اس کو یوز کرنا شروع کر دیا. مڈل ایجز کے اینڈ میں ڈیمونالوجی اور اس کے میتھڈز جو تھے پھر دوبارہ سے یہ ختم ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد یورپ میں مڈل ایجز میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ بھی ڈیمونالوجی پریویل کر گئی تھی. اس سال میں جو سائیکولوجیکل ڈسفنکشنز ہیں نا، یعنی کہ سائیکولوجیکلی نفسیاتی مسئلوں کی وجہ سے اگر آپ لوگ ٹھیک طریقے سے کوئی فنکشنز نہیں کر پا رہے سوسائٹی میں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ سائیکولوجیکل جو ہے نا ڈسفنکشنز ہوتے ہیں کہ کسی شیطان کا اثر ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی بری طاقتیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، یہ برے کوئی جذبات نہیں ہوتے آپ کے اندر، بلکہ یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے. اور انہوں نے بہت زیادہ اس کنسیپٹ کو کنیکٹ کیا تھا اپنے اس کے ساتھ نا مذہب کے ساتھ. مختلف قسم کے میتھڈس بھی بتائے تھے ٹریٹمنٹ کے اس ایرا میں، اور اس میں سے ایک میتھڈ تھا ٹیرنٹزم کا. ٹیرنٹزم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں، جو انسان ہے، جو اس کے اوپر یا تو کسی مکڑی کا جو ہے وہ سایہ ہے یا پھر کسی بھیڑیے نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے. مطلب یہ عجیب ان کے وہ ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی انفلوئنس کے زیر اثر جو ہے نا وہ انسان ہو جاتا ہے. اور اس ڈس آرڈر کو وہ کیور کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، ٹیرنٹیلا جو ہے نا وہ پرفارم کیا کرتے ہیں. ٹیرنٹیلا ایک ڈانس ہوتا ہے، اس کو وہ پرفارم کیا کرتے تھے یہ سارا وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھیں اسلامک پرسپیکٹیو آ گیا. اس کے بعد ہمارا جو اسلام ہے، مسلمان بہت سارے ایسے فلاسفرز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے ایب نارمل بیہیویئر کو ڈیفائن کرنے میں، اس کو ٹریٹ کرنے میں. سب سے پہلے الرازی تھے. الرازی نے بہت بات کی ہے کہ ہم ریڈیمنٹری کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی، کہ ابتدائی جب آپ لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے یا آپ لوگوں کو جو شوق لگتا ہے یا آپ لوگ جب کسی جو ہے نا انہوں نے مختلف اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی تھی. اور پھر اس کے بعد میوزیکل تھراپیز، یعنی کہ اگر کوئی کسی کو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں نا تو مختلف قسم کی میوزک اس کے سامنے بجا کے جو ہے نا وہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو میوزیکل تھراپیز جو ہے نا یہ الرازی نے ہی اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اس کے بعد ابو علی الحسین ابن عبداللہ، یہ ابن سینا ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی بک طب القنون میں انہوں نے بہت ساری پاسچولیشنز دی ہیں انسان کی جو ہوتی ہے نا جذباتی کنڈیشنز کے بارے میں. مختلف قسم کے جو ہے نا وہ پاسچولیشنز انہوں نے دی ہیں، اظہار رائے اور وہ ساری انویسٹیگیشنز انہوں نے بتائی ہیں، اور وہ انہوں نے مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس بھی سجیسٹ کیے ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں،
وہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں بیہیویئر کو ڈیفائن کرنے میں. انہوں نے کنڈیشنل تھراپی کو انہوں نے جو ہے نا وہ یوز کیا تھا. صدیوں پہلے بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کہ جو ہے نا یعنی کہ 20th سینچری میں جب بیہیویئرل سائیکالوجسٹ آئے تھے نا, ان کا اپنا وہ تھا نظریہ تھا کہ انسان کی نفسیات جو ہے نا وہ مینلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ایکسپیرینس کرتا ہے اپنے ارد گرد اور اس کے مطابق وہ بیہیو کرتا ہے. تو اس سے پہلے انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ابن سینا نے ایک کنڈیشنل تھراپی انہوں نے ایک جو ہے نا وہ یوز کی تھی. اس کے بعد الغزالی ہیں. الغزالی نے اپنی بک احیاء جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ قدرتی طور پہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں. ایگو سینٹرک یعنی کہ انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو بس انہیں وہ چاہیے, وہ نہیں سمجھتے کہ اب یہ نئی چیز مل رہی یا نہیں. دیکھیں جو چھوٹا بچہ بھی جو نیو بورن بھی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ روتا ہے جب تک اسے فیڈ نہیں کروایا جب وہ روتا ہی رہتا ہے. تو وہ یہی بات انہوں نے کہی کہ جو بچے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں, ان میں انا ایک وجہ فیکٹر کہ بھائی انہیں کوئی چیز چاہیے تو بس چاہیے. ان کا یہ بلیف تھا کہ جو خوف ہوتے ہیں نا یہ بھی آپ ان کو خود سیکھتے ہیں, یا تو بچوں کو خود خوف جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے یا کبھی کبھار بچے خوف سیکھ لیتے ہیں. کچھ ایسے جو ہے نا وہ منفی تجربات سے گزرے ہوتے ہیں کہ وہ نہ چیزوں سے خوف محسوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یا تو انہیں ٹاٹ ٹو چلڈرن یعنی کہ آپ خود جو ہے نا بچوں کو خوف زدہ کرتے ڈانٹتے ہیں جیسے, یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچھ ایسے حالات سے گزرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسے ہوا ہوتا ہے کہ وہ خوف محسوس کرتے ہیں. الغزالی بہت ایک پکے بلیور تھے. انہوں نے کہا تھا کہ انٹروسپیکشن اور سیلف انالیسس. انٹروسپیکشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا نالج چاہیے, کسی چیز کے بارے میں اگر آپ لوگ نالج بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنے مائنڈ کے اندر جھانک کے دیکھیں, اپنے شعور کے اندر, اپنے آئیڈیاز کے اندر آپ جھانک کے دیکھیں. انٹروسپیکشن میتھڈ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے خود کو اسٹڈی, اگر آپ لوگوں نے خود کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی نالج لینا ہے نا آپ خود اس کے بارے میں سوچیں. کوئی پرابلم ہے تو آپ خود اپنے اندر جھانکیں. اور اگر آپ نے کسی دوسرے بندے سے نالج لینا بھی ہے نا تو بھی وہ انٹروسپیکشن والے کیا کرتے تھے, انٹروسپیکشن میتھڈ کو فالو کرنے والے, کہ وہ انسان کو ایک سرٹن کنڈیشن میں ڈال دیتے تھے, بعد میں اس سے پوچھتے تھے کہ ہاں بتاؤ تم نے کیا فیل کیا ہے, تمہیں کیا کیا چیزیں نظر آئیں, اور اس طریقے سے. تو یہ الغزالی جو ہے یہ بہت ہی پکے بلیور تھے سیلف انالیسس کا. ہمیں اپنی خود کا تجزیہ کرنا چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہے نا ایک چابیاں ہوتی ہیں کہ اس کے تھرو آپ لوگ مختلف قسم کے ذہنی مسئلوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں, اور بہت سارے چھپے ہوئے جو ایسے ریزنز ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لوگ جان سکتے ہیں. اس کے بعد نجوب الدین محمد, انہوں نے بہت ہی زیادہ لکھا ہے مینٹل ڈیز آرڈرز کے اوپر, ڈپریشن کے بارے میں لکھا ہے, پیرانویا یعنی کہ پاگل پن کے بارے میں لکھا ہے. اس کے بعد پرسیکیوشن کمپلیکس کے بارے میں, سیکسول ڈسفنکشن کے بارے میں, ابسیشنل نیوروسس یعنی کہ جو جنون کے جو وہ دورے پڑتے ہیں اس کے بارے میں, اور بھی بہت ساری جو مینٹل جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی ہے. اس کے بعد ابن خلدون نے یہ بتایا تھا کہ جو انڈیویجول کسی بھی انسان کے جو ارد گرد جو ہوتا ہے نا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی جو اپنے جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے تو اس کی سراؤنڈنگز اور اس کا انوائرمنٹ ہی اس کی پرسنالٹی کو بلڈ کرتے ہیں. انہوں نے ایرسٹوٹل اور ابن سینا کو ہی انہوں نے فالو کیا تھا, اور ان کا بھی یہی بلیف تھا کہ انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ ایکسپیرینس اور ایجوکیشن کے تھرو شیپ آؤٹ ہوتا ہے. اگر ہم آپ دیکھیں تو بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ بھی اسی چیز کے اوپر ہی بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ بنا تھا کہ انسان جو ایکسپیرینس کرتا ہے اسی کے مطابق وہ بیہیو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دا رینیزنس اینڈ دا رائز آف دی ایسیلمس. اچھا, رینیزنس وہ پیریڈ تھا کہ جہاں پہ نا کلاسیکل بہت زیادہ اسٹڈی اور یعنی کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں بہت زیادہ نا پروگریس ہوئی تھی, ٹھیک ہے. 1400 سے لے کے 1700 جو صدی تھی اس تک اسلام آیا تھا جب ہمارا 1400 سال پہلے, اور بہت سارے کنسیپٹس جو ہے پھر چینج ہوئے تھے. اسلامک ایرا کے ساتھ ساتھ ڈیمونالوجیکل ویوز جو تھے ایب نارمیلٹی کے وہ بھی کنٹینیو رہے تھے. جو اسلامک ایرا جیسے جیسے بڑھتا گیا تھا تو شیطانیت والے کے جو ڈیمونالوجیکل ویوز تھے نا کہ وہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں اور وہ مختلف طریقے سے جو لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا بے دردی سے, وہ پھر کم ہونا شروع ہو گئے تھے. جو چرچ تھے انہوں نے بھی اپنا کنٹرول آہستہ آہستہ کھو دیا تھا. پھر بہت سارے ایسے سائیکولوجسٹ تھے جنہوں نے بہت ہی ایکٹیو رول پلے کیا ہے سائیکولوجیکل پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. جرمن فزیشین تھے جوہن ویئر, ان کا یہ بلیف تھا کہ جو مائنڈ ہے نا
یہ ویسے ہی بیمار ہو سکتا ہے جیسے ہماری ویسے دوسری پوری باڈی بیمار ہو سکتی ہے. پورے یورپ میں مختلف قسم کے جو مذہبی جو شرائنز تھے جو ہوتے تھے نا جو مزار وغیرہ ہوتے تھے ان کو ڈیووٹ کر دیا گیا تھا, بالکل وقف کر دیا تھا انسانیت کے لیے. اور یہی کہا گیا تھا اس وقت, یہ چیز بہت زیادہ پھیل گئی تھی کہ جو ہے نا مینٹل ڈس آرڈر سے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو پیار محبت کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. پہلے تو بالکل جو ہے نا وہ بے دردی سے وہ ان ہیومین پیریڈ تھا کہ انسانوں کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. پھر یہ تھا کہ مینٹل ڈس آرڈرز جن لوگوں کو ہوتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے, اور اس ماحول کے میں نا پھر وہ خیال رکھنے کیئر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ امپروو بھی ہوتے تھے. یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ اسائلمس بھی بنے تھے. اسائلمس یعنی کہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, یعنی کہ پناہ گاہیں ہوتی ہیں نا, جیسے یہ پاگل خانے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کیئر دی جاتی ہے, یا جن کو مینٹل ڈس آرڈرز ہوتی ہیں ان کے لیے پناہ گاہیں اور نا انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے. ان کا پرائمری جو ہے نا مین پرپز یہی ہوتا تھا کہ جو مینٹلی جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو کیئر دینا تھا. اس کے بعد ریفارم اینڈ مورل ٹریٹمنٹ, یعنی کہ کسی چیز کو ٹھیک کرنا, ریفارم کا مطلب ہے ٹھیک کرنا, اینڈ مورل ٹریٹمنٹ اخلاقی طور پہ جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا. 1700 سے بعد جتنا بھی تھا وہ اس میں کیا ہوا تھا کہ جو پرانے جو کنسیپٹس ہوتے تھے نا ٹریٹمنٹ کے وہ سارے ختم کر دیے گئے تھے, اور انسانوں کو جو پیشنٹس کو نا مورل ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا تھا. اور میتھڈز آف ریلیجیس اینڈ ان ہیومین, یعنی کہ وہ انہوں نے اپنے جو پرانے زمانے کے جو عیسائیت سے تعلق رکھنے والے جو خاص طور پہ تھے وہ انہوں نے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے میجکس اور وہ انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے, جو ہم لوگ آگے جو وہ ٹریفینیشن اور ایگزورسزم ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں. تو وہ میتھڈز جو انہوں نے اپنے ریلیجن کے مطابق انہوں نے بنائے تھے اپنی بکس میں سے جو ہے نا وہ غلط اخذ کر کے, تو اور وہ ان ہیومن ٹریٹمنٹس تھے کہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. 1800 کی جو اپروچز میں ٹریٹمنٹ جو ہے نا لوگوں کو جو دیا جاتا تھا مینٹل ڈس آرڈرز کے جو پیشنٹس کو دیا جاتا تھا, تو اس سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ لوگ بہت زیادہ امپروو ہونا سٹارٹ ہوئے تھے, اور وہاں سے پھر مورل ٹریٹمنٹ شروع ہوا تھا. اخلاق کے تھرو جو ہے نا اچھی اخلاق کے تھرو کیئر کے تھرو جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. مورل ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیئر ہے نا وہ اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے, اخلاقی طور پہ گائیڈ کیا جاتا ہے بندے کو, اور رسپیکٹ فل ٹیکنیکس کے تھرو اور ہیومین اچھی ٹیکنیکس کے تھرو جو ہے نا وہ بندے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یو ایس میں بینجامن رش ہیں ایک, یہ امریکن سائیکیٹری کے فادر بھی ان کو کہا جاتا ہے, اور ڈوروتھیا ڈکس یعنی کہ یہ بوسٹن کے ایک اسکول ٹیچر تھے. یہ شروع میں نا مورل ٹریٹمنٹ کے تھے, پروپوننٹ تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بائی دا اینڈ آف جو 19 سینچری کے اگر ہم لوگ آخر میں دیکھیں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوئے تھے کہ مورل ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا. مختلف قسم کے ریزنز تھے. ایک تو یہ تھا کہ مورل ٹریٹمنٹس ہوتے تھے اسائلمس میں, یعنی کہ وہاں پہ جو پناہ گاہیں ہوتی ہیں وہاں پہ, لیکن ان پناہ گاہوں کے لیے پیسہ بھی چاہیے تھا اور سٹاف بھی چاہیے تھا. تو پیسے کی بھی کمی تھی اور سٹاف کی بھی ادھر سے شارٹیجز تھی. اور اس کے بعد جیسے جیسے پیشنٹس کی تعداد بڑھتی چلی گئی تھی تو جو ہے نا وہ اسائلمس میں جو پناہ گاہوں میں, تو پناہ گاہیں بھی ظاہر سی بات ہے انکریز ہوتی چلی گئی تھی, لیکن ریسورسز کم تھے, پیسہ بھی کم تھا اور ادھر سے سٹاف بھی کم تھا. ایک اور مین ریزن بھی یہی تھا کہ مورل ٹریٹمنٹ کیوں ڈکلائن ہوا تھا, کیونکہ ریکوری ریٹ کم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, لوگ مطلب ٹھیک طریقے سے ریکور نہیں ہو پا رہے تھے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اوور کراؤڈنگ ہو گئی تھی, کہ بہت ہی زیادہ لوگ آنے لگے تھے ان پناہ گاہوں میں. اور ایک اور فیکٹر یہ بھی تھا کہ وہاں سے نا پریجوڈائز یعنی کہ ہم لوگ تعصبانہ ایک رویہ رکھ لیتے ہیں نا تعصب کی بیس پہ. مورل ٹریٹمنٹس کو جو مینٹلی جو نفسیاتی طور پہ جو وہ مریض ہوتے ہیں نا لوگ, ان کی ٹریٹمنٹ میں ایک یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی کہ تعصب جنریٹ ہونا شروع ہوئے. لوگ یہ تعصبانہ سوچ رکھنے لگے تھے کہ جو مطلب اچھا نہیں نہ سمجھا جاتا, جو بھی دماغی جن کو مسئلہ ہوتا ہے نا ان کو, آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں پھر اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جاتا اس انسان کو ٹھیک طریقے سے. تو وہ ایک تعصبانہ سوچ بھی آ گئی تھی, اس کی وجہ سے بھی یہ تھا کہ مورل ٹریٹمنٹ بہت کم ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد 20ویں جو صدی تھی اس کے شروع میں مورل ٹریٹمنٹ موومنٹ بالکل ختم ہو گئی تھی, اور پھر وہی ہاسپٹلائزیشن یعنی کہ ہاسپٹلز میں لمبے عرصے تک رکھنا, پھر وہ رول جو ہے نا دوبارہ سے اگین سٹارٹ ہو گیا تھا. پھر 20 سینچری کے شروع میں دیکھیں تو دو طرح کے پرسپیکٹیوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. مورل موومنٹ جو ہے وہ کم ہو گئی تھی 1800s کے آخر پہ آگے, تو دو قسم کے جو ہے نا پرسپیکٹیوز جو ہے نا وہ سامنے آئے تھے. ایک تھا سومیٹوجینک پرسپیکٹیو اور ایک تھا سائیکوجینک پرسپیکٹیو. سومیٹوجینک پرسپیکٹیو کیا تھا, وہ پرسپیکٹیو یہ کہتے تھے کہ ایب نارمل فنکشننگ جو ہوتی ہے نا اس کے پیچھے کچھ جسمانی وجوہات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل یعنی کہ کوئی بھی فزیکل کازز, فار ایگزامپل کسی کو اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے نا تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہوگی کہ اس کو کبھی نہ کبھی سر کی چوٹ لگی ہوگی, ہیڈ انجری اس کو کبھی ہوئی ہوگی.
تو وہ کہتے ہیں کہ 2 فیکٹرز ہوتے ہیں، 2 فیکٹرز جو ہے نا وہ رسپانسبل تھے اس پرسپیکٹیو کو دوبارہ سے برتھ دینے کے لیے. دوبارہ سے یہ پرسپیکٹیو 2 فیکٹرز کی وجہ سے بنا تھا. ایک تھے ایمائل کریپلن، انہوں نے یہ آرگیو کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو فزیکل فیکٹرز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ بہت زیادہ تھکاوٹ وغیرہ فیل ہونا، یہ رسپانسبل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے مینٹل ڈس فنکشن کے اندر. یعنی کہ انہوں نے فزیکل فیکٹرز پہ زور دیا تھا. تھکاوٹ وغیرہ ہی ذمہ دار ہوتے ہیں آپ لوگوں کی مینٹل، اگر آپ لوگ ٹھیک طریقے سے آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوسرا یہ بھی ایک اور فیکٹر یہ بھی تھا کہ جس کی وجہ سے سومیٹوجینک پرسپیکٹیو سامنے آیا تھا کہ بایولوجیکل اپروچز جو تھی نا وہ بالکل مایوس ہو گئے تھے بایولوجی والے. 20ویں صدی کے شروع میں بہت زیادہ انہوں نے مایوسانہ جو ہے نا ان کو ٹھیک طریقے سے ان کے ریسرچز وغیرہ نہیں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے افیکٹو میڈیکیشنز کی جو ہے نا فائنلی اچھی میڈیکیشنز پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ ڈسکور ہونا سٹارٹ ہوئی تھی اور انسانوں کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ کیور اچھے طریقے سے کیا جانے لگا تھا. تو سومیٹوجینک پرسپیکٹیو یہی کہتے ہیں کہ فزیکل کازز کی وجہ سے، کیونکہ میڈیسنز ایوالو ہوئی تھی تو میڈیسنز تو فزیکل کازز کے لیے ہی ہوتی ہے نا. تو جیسے میڈیسن آئی تو ادھر سے سائیکالوجسٹ نے بھی یہی بلیو کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ اس میں کے پیچھے کوئی فزیکل کازز ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے میڈیسنز یوز کرنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا جو پرسپیکٹیو تھا وہ تھا سائیکوجینک پرسپیکٹیو. یہ پرسپیکٹیو کہتا ہے کہ اب نارمل فنکشننگ جو ہوتی ہے نا اس کے بہت سارے سائیکولوجیکل کازز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں اگر کوئی بندہ ٹھیک طریقے سے نارمل فنکشننگ نہیں کر رہا. جو پرانا ٹریٹمنٹ تھا اس پرسپیکٹیو کے تھرو وہ کہتے تھے ہپنوٹزم. یہ انٹروڈیوس کروایا تھا فرائڈریٹ میسمر نے ہسٹیریکل ڈس آرڈرز کے لیے. یعنی کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں نا ڈس آرڈرز جہاں پہ آپ لوگ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ارد گرد عجیب چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو نیورولوجیکل اسٹڈیز کے بیس پہ فریگمنٹ فریوڈ نے ایک جو ہے نا پوری تھیوری دی تھی سائیکو انالیسس کی. ٹھیک ہے، سائیکو انالیسس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ انسان کے اندر جو ہے نا مطلب انکانشیس لیول پہ یعنی کہ ایک لاشعور ہوتا ہے جو اس کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے. تو ہپنوٹزم بھی وہ ایک یہی چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ انسان کو اتنا ہپنوٹائز کر دیا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایک لاشعور میں چلا جاتا ہے، بالکل کھو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. فریوڈ نے ایک ٹریٹمنٹ آفر کیا تھا یہی ہپنوٹزم کے تھرو ایک ایسے پیشنٹ کو کہ جس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں تھی اور وہاں سے پھر آؤٹ پیشنٹ تھراپی، یعنی کہ پورا یہ نہیں تھا کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے ان کو جو ہے نا وہ کیا جاتا تھا ٹریٹمنٹ، ایسا نہیں ہوتا تھا. آؤٹ پیشنٹ تھراپی ہوتی ہے کہ بس ایک سیشنز کی طرح نا ایک ہوتا ہے 15-20 منٹ کے یا گھنٹے کے سیشنز ہوتے ہیں اور پھر پیشنٹ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ آؤٹ پیشنٹ تھراپی ہوتی ہے. اگر ہم لوگ کرنٹ ٹرینڈس کی بات کریں کہ آج کل کس طرح کے ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں، اچھا 20 سینچری کے بعد سے جتنے بھی ہیں نا جہاں پہ آج ہم لوگ کھڑے ہیں، ہم لوگ مختلف قسم کے کنسیپٹس دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ جو ذہنی امراض کے بارے میں لوگوں کے کنسیپٹس ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک طریقے سے لوگوں کے کنسیپٹ بلڈ نہیں ہے. لوگوں کا جو بیہیویئر ہے نا نفسیاتی مسئلوں کو لے کے وہ آپس میں بالکل مکس ہے. کچھ لوگ اس کو پازیٹیو سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بہت ہی نیگیٹو اور بری چیز سمجھتے ہیں. ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا ہے، اس میں یہ پتہ چلایا گیا ہے کہ 43% لوگ ایسے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کے جو جسمانی جو نفسیاتی جو ان کو پرابلمس ہوتی ہیں نا وہ انہوں نے خود اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہوتی ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جان بوجھ کے بہانے کرتے ہیں یا اس طریقے سے. اور 35% یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو مینٹل ہیلتھ کے جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر بہت زیادہ کوئی پریشانی میں ہے، اگر کسی کو سکون نہیں ہے تو وہ اس کے گناہگار بیہیویئر کی وجہ سے. 35% لوگ یہ کہتے ہیں. پچھلے 50 سالوں میں بہت زیادہ چینجز تو آئی ہیں. تو کلینکس میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا کلینیشینس، انہوں نے اس بات کو مختلف طرح سے انہوں نے ابنارمل بیہیویئرس کو ٹریٹ بھی کیا ہے اور انڈرسٹینڈ بھی کیا ہے. تو ماڈرن جو ٹرینڈس ہیں اس میں ایک ہوتی ہے سائیکوٹراپک میڈیکیشن. سائیکوٹراپک میڈیکیشن ہوتی ہے کہ میڈیسنس کے تھرو جو ہے نا نفسیاتی مریض کو میڈیسنس کے تھرو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ میڈیسنس ہوتی ہیں جو ایک ایسے بندے کو دی جاتی ہیں جس کو نفسیاتی کوئی پرابلمز ہوتے ہیں. 1950 میں ریسرچر نے ڈسکور کی ہیں بہت ساری سائیکوٹراپک میڈیکیشنز ہیں جس میں پیشنٹس جو ہے نا پھر ان میڈیسنس کو لیتے ہیں تو ان میں بہتریاں آتی ہیں. اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ہوتی ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز ہوتی ہیں، اینٹی اینگزائٹی ڈرگز ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کی جو سلیپنگ پلز ہوتی ہیں یہ بھی اسے سائیکوٹراپک میڈیکیشن میں آتی ہیں. اس کے بعد آج کل ایک اور ٹرینڈ ہوتا ہے ڈی انسٹیٹیوشنلائزیشن کا. ڈسکوریز اب اتنی زیادہ دریافت ہو چکی ہے نا کہ اب آؤٹ پیشنٹ کیئر کی جاتی ہے. یعنی کہ ماڈرن سوسائٹیز میں پیشنٹس کو ہاسپٹل کے اندر نہیں رکھا جاتا بلکہ کمیونٹیز کے اندر رکھا جاتا ہے.
جو یعنی کہ ان کو اپنے یا ان کو گھر میں ہی رکھا جائے گا، یا اگر کوئی سیویئر کیس ہوتا ہے نا تو وہاں پہ ایک مختلف مطلب ایسا کوئی ہاسپٹل جیسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، ویسے ایک جو سمجھ لیں کہ ویلفیئر کی آرگنائزیشنز نے مختلف سیکٹرز بنائے تھے جہاں پہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد کمیونٹی مینٹل ہیلتھ اپروچ ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی کلائنٹس کو ان کمیونٹیز کے اندر رکھا جاتا ہے، انسٹیٹیوشنز میں نہیں رکھا جاتا. کمیونٹی مینٹل ہیلتھ اپروچ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. کلائنٹس جو ہوتے ہیں ان کو کمیونٹی کے اندر ہی رکھ کے جو ہے نا وہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ، یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے نا تو بھی یعنی کہ شارٹ ٹرم یعنی کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہاسپٹل میں رکھے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اور پھر جو ہے نا آؤٹ پیشنٹ سائیکو تھراپی کی جاتی ہے، یعنی کہ تھوڑے سے عرصے تک اس کو ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. اور پھر آؤٹ پیشنٹ سائیکو تھراپی ہوتی ہے کہ ان کو بتایا جاتی ہے اپنے اتنے دنوں کے بعد آنا ہے، آپ کا سیشن ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کے مطابق ان کو ساتھ ساتھ میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں. 1950 سے لے کے اس سے بعد یعنی کہ اب تک آؤٹ پیشنٹ کیئر کنٹینیوڈ ہے، اور یہ سب سے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اسی ٹریٹمنٹ کو، ٹھیک ہے. یعنی کہ جن کو تھوڑی بہت ڈسٹربنسز ہوتی ہے نا، ماڈریٹ ڈسٹربنسز، یعنی کہ جو کم ڈسٹرب لوگ جن کو بہت زیادہ سیویئر کیسز ہوتے ہیں ان کو تو پھر ظاہر سی بات ہے زیادہ عرصے تک ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے. اس کے بعد پرائیویٹ سائیکو تھراپی، یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے ایک کیئر کی جس میں نا پرائیویٹلی ڈاکٹر جو ہے نا خود اکیلے میں جو ہے نا وہ پیشنٹ سے بات کر کے اس کو تھراپی کرنے کی، اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں اس پاکستان میں جو مینٹل ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو. اس کے بعد ہے گروئنگ ایمفیسس آن پریونٹنگ ڈس آرڈرز. اب زیادہ تر زور دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ڈس آرڈر سے بچنا کیسے ہے. کمیونٹی مینٹل ہیلتھ اپروچ جو ہے وہ مختلف قسم کی پریونشن موومنٹ کو انہوں نے متعارف کروایا ہے. بہت سارے پروگرامز ہیں آج کل جو اب ایسے بن چکے ہیں کہ سوسائٹی کی کنڈیشنز ہی ایسی بنا دی جائیں، مختلف طریقے سے سوسائٹی کو اتنا ڈیولپ کر دیا جائے کہ لوگوں کو نفسیاتی طور مسئلے ہوں ہی نہ، ٹھیک ہے، اور تاکہ جو ایک وہ خطرہ ہوتا ہے نا ڈس آرڈرز کا وہ کم کیا جا سکے. اس کے بعد پروموٹنگ مینٹل ہیلتھ، یعنی کہ ہماری جو ایک ہر چیز کی ایک ہیلتھ ہوتی ہے، ہماری فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے، ایسی ہی ہماری ایک ذہن کی بھی ایک صحت ہوتی ہے. تو بہت ساری کیمپینز ہیں جو مختلف قسم کی آرگنائزیشنز چلاتی ہیں، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. جو پریونشن پروگرامز ہیں اب تو ان کا یہ انٹرسٹ بھی ہے کہ پازیٹیو سائیکالوجی پہ زور دیتے ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے اندر پازیٹیو فیلنگز کو، پازیٹیو ایبلٹیز کو زیادہ گرو کرتے ہیں، انہینس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا پازیٹیو سائیکالوجی کے تھرو مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. سائیکولوجیکل جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جیسا ان کا ڈس آرڈر ہوتا ہے نا اسی کے مطابق ہی اس کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ویسا ہی کرنا چاہیے. ہمارا تھا آج کا لیسن نمبر 2، یہ ہو گیا ہے ہمارا کمپلیٹ. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہوگی ملاقات. چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ اس کو جو ہے نا وہ ریفر کریں، آگے سارے فیلوز کو بھی بتائیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.